روایت ہے لبید بن آسم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل اور اعتقاد پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چند روز کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر جب پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی شریف کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، اور ایک ڈور یا کمان کا چلا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور یہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ نازل ہوئی۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، اور ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ جو تھی وہ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بالکل شفایاب ہو گئے۔ پھر یہ جادو کا جو سامان تھا سارا وہ زیر زمین دفن کر دیا گیا۔ اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ تعویذات اور عملیات جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو جائز ہیں۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر قرآنی آیات اور اسماء الہی پڑھ کر پھونک مارنا یہ بھی جائز ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین اسی پر ہیں، اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر مریض پر دم فرما دیا کرتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بخاری اور مسلم کی حدیث کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے، اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھرایا کرتے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے۔ یہ عمل میرے آقا 3 بار فرماتے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق اور قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں جن، شیاطین، نظر بد اور آسیب، تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہے۔ ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے، پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک ماریں، مریض کو کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ تعالی ہر مرض خصوصاً جادو دفع ہو جائے گا اور مریض شفایاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کی دوسری بہت ساری صورتوں کے خصوصی فوائد ہیں جن کو کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے شفا مل جاتی ہے، بیماری مرض وغیرہ ہو تو وہاں دور ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا پابند شریعت اور رزق حلال پر کاربند ہو، اور نمازوں کی پابندی کیجئے، حلال روزی، صرف حلال روزی کمائیے اور کھائیے۔ انشاءاللہ یہ پڑھ کر جب بھی مریض پر دم کریں گے یا مریض خود اپنے اوپر دم کرے گا تو انشاءاللہ برکت ملے گی۔ اللہ کریم سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور ہم سب کو فیضان قرآن نصیب فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔